پاکستانی عدلیہ کی تاریخ کوئی بہت قابل فخر تو نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے مواقع آئے جب عدلیہ کی جانب سے غیر طاغوتی قوتوں کو جانبدار مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ عدالتی تاریخ میں ایک اہم واقعہ سن 2007 میں وکلا تحریک کے دوران جب مشرف کی جانب سے نافذ کی گئی ایمرجنسی کے خلاف سپریم کورٹ کے بینچ، جس کی سربراہی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کر رہے تھے، انہوں نے ایمرجنسی اور ڈوگر کورٹ کو غیر آئینی قرار دیا اور ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹے رہے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے، جس نے جرأت سے آزاد عدلیہ پر حملے کو ناکام بنا دیا۔ یہ کیس مئی سن 2019 میں اس وقت شروع ہوا جب صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لندن میں اپنی 3 جائیدادیں جو ان کی اہلیہ اور فیملی کے نام پر تھیں، جنہیں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اہلیہ اور بچے خود مختار ہیں اور ان کے تمام اثاثے قانون کے مطابق ڈکلیئرڈ ہیں۔ یاد ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور وہ عوامی اور قانونی حلقوں میں انتہائی اچھی شہرت کے آزاد منش جج سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وکلا تنظیمیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ بار میں ایک مضبوط دھڑا جو کہ حامد خان کی قیادت میں جنرل مشرف کی غیر آئینی حکومت کے خلاف مزاحمت کرتا رہا ہے، اس کے رہنماؤں نے جسٹس فائز کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کیس میں منیر ملک سابق صدر سپریم کورٹ نے جسٹس عیسیٰ کی وکالت کی۔ اس طرح وکلا تنظیموں کی طرف سے حامد خان اور رشید رضوی جبکہ عابد منٹو سمیت نامور وکلاء نے صدارتی ریفرنس کی بھرپور مخالفت کی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے 19 اپریل سن 2020 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو اکثریت کے ساتھ بدنیتی کے بنیاد پر کالعدم قرار دے دیا، جبکہ اسی فیصلے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کی گئی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے اثاثوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور اگر کوئی مواد اکٹھا ہو تو جسٹس عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے۔ قانونی حلقوں میں یہ محسوس کیا گیا کہ جب ریفرنس کو بدنیتی کی بنیاد پر کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو مزید تحقیقات کا حکم غیر قانونی ہے، کیونکہ اس کو جسٹس عیسیٰ کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وکلا تنظیموں اور صحافتی تنظیموں نے خود فائز عیسیٰ کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں، جبکہ حکومت نے ریفرنس کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد 26 اپریل سن 2021 کو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ، جس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے، نظر ثانی کی درخواستوں کو 6-4 کی اکثریت سے منظور کرتے ہوئے 19 جون سن 2020 کے فیصلے کے پیرا نمبر 4 تا 11 کو کالعدم قرار دیا، جس میں FBI کو جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ اور بچوں کے اثاثوں کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت نے مختصر حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکم نامے جون سن 2019 کے نتیجے میں کی گئی کسی رپورٹ کو کسی فورم اور سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں لایا جا سکتا، یعنی ان اداروں کی تحقیقات کی بنیاد پر کسی رپورٹ کو جسٹس فائز عیسیٰ یا ان کی فیملی کے خلاف بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک اہم مقدمہ تھا، جس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ نہ صرف ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے حاضر سروس جج بلکہ ان کی اہلیہ اپنا دفاع کرنے کے لیے خود عدالت میں پیش ہوتے رہے اور 10 رکنی بینچ کے تمام سوالات کا بھرپور جواب دیا۔ اس روایتی رجوعیتی سماج میں جس دلیری سے سرینا عیسیٰ آزاد عدلیہ کی جنگ لڑتی رہیں، وہ بھی تاریخ رقم کر گئیں۔ دوران سماعت سرینا عیسیٰ نے بہت دلیری سے ججوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے احساسوں سے متعلق سوالات بھی کیے اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس عمر عطا بندیال کو کہا کہ وہ بھی اپنی بیوی اور بچوں کے احساسے ڈکلیئر کریں۔ ابتدا میں ہی ریفرنس کو میڈیا پر نشر کیا گیا، جبکہ عدالتی کارروائی جسٹس فائز عیسیٰ، سرینا عیسیٰ اور ان کے وکلاء کے دلائل کو میڈیا پر بھی نہیں آنے دیا۔ حالانکہ اس حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ نے عدالت کو باقاعدہ درخواست دی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ بالآخر پاکستان کی عوام جیت گئی اور طاقتور کو شکست اور ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا۔ اگرچہ عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ، سماجی انصاف اور آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ بہت طویل ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ عوام، طاقت اور بھرپور مزاحمت ہی جدوجہد کے اصول ہیں، جس پر چل کر جبر کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ تاریخ کا سبق ہے، جب بھی عوامی تحریک نے جنم لیا اور باشعور افراد نے مزاحمت کی، سماج میں بہتری آئی۔ سپریم کورٹ کے ججوں، جنہوں نے ادارے اور آزاد منش جج کے خلاف سازش کو ناکام بنایا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ملازمت پیشہ جج نہیں بلکہ منصف ہیں۔ جسٹس عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ جو مزاحمت بن کر ابھری، اپنی مزاحمتی جدوجہد سے محکوم عوام کو جبر کے اس ماحول میں بہتر مستقبل کی امید دی ہے۔ خاص طور پر روایت شکن سرینا عیسیٰ کے ناکام آزاد عدلیہ کی جدوجہد میں پوری دنیا میں پاکستان کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ عوام کی بنیادی حقوق کی جدوجہد اب مزید قوت سے آگے بڑھے گی۔